یعنی فرائض دینی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے دل کو ٹٹولے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں. اگر وہ اس میں کمی نظر آئے تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، پہلے تو اس ایمان کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں جس کا منبع سرچشمہ ہمارے نزدیک قرآن حکیم ہے. خود حضور کے لیے فرمایا وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اے نبی آپ بھی نہیں جانتے تھے ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں. ہم نے قرآن کو نور بنایا اور اس کے ذریعے سے آپ کا باطن منور ہو گیا. پھر یہ کہ ہم خود دین پر کاربند ہوں جب تک کہ جس حد تک ہو سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کسی چور کا جب تک کہ نظام نہ بدل جائے، لیکن خود اپنے گھروں کے اندر اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو اسلام کے مطابق کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کیجئے ہم سودی کوئی لین دین کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کوئی رشوت کا معاملہ ہے تو یقیناً اس وقت بہت آرام میں گزر ہو رہی ہے، اور اگر آپ یہ دروازے بند کر دیں گے تو آپ کے اوپر سختیاں آئیں گی، اس کا آپ کو روکھی سوکھی میں گزارا کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال جس حد تک بھی اس وقت عمل ہو سکتا ہے وہ انسان کرے، یہ پہلا، یہ سیکنڈ سٹیپ ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ اب اس کی دعوت کے لیے اور اقامت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اس کے لیے ایک جماعت کا التزام ضروری ہے. اس جماعت کے لیے جو بھی نظام ہے جو کہ ہم نے کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے وہ بیعت کا ہے. جس شخص پر آپ کو اطمینان ہو جائے، اعتماد ہو جائے کہ یہ شخص یہ کام کرنا چاہتا ہے، ہی مینز بزنس، جس حد تک معلومات آپ حاصل کر سکیں اس کے بارے میں، اس کی سیرت، کردار، اس کے معاملات، اس کے بارے میں ٹھوک بجا کر وہ اپنا اطمینان کیجئے. پھر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے. اگر اس سے اختلاف ہے، اتفاق ہے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے دست و بازو بن جائیے. یہ ایک کوئی پریلیمنری سٹیپس ہے. یہ کام جاری رہے گا جب تک کہ اتنی تعداد نہ ہو جائے کہ آپ کھڑے ہو کر درمیان میں میدان میں آ کے اور چیلنج کریں اس نظام کو. وہ چیلنج جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اگر تو کہیں فیزیبل ہو تو مسلح بغاوت بھی حرام نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے. لیکن چونکہ بحالات اکثریت جو ہے صورتحال وہ یہی ہے کہ فیزیبل نہیں ہے، لہذا اس کے لیے یہ ہے کہ پیسفل ڈسپلنڈ ایجیٹیشن، جس میں کہ پھر پکیٹنگ، گھیراؤ، اور یہ کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکسز بند کیے جائیں. اس کے بعد ظاہر بات ہے تصادم ہو جائے گا، وہ یک طرفہ جنگ ہو جائے گی. آپ نہیں قتل کریں گے، آپ کو مارا جائے گا. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک معتدل تعداد میں لوگ یہ قربانی دے دیں تو اس ملک کی جو بھی نیشنل آرمی ہے پھر وہ ایک حد پہ آ کے رکے گی اور پھر ایک نظام جو ہے بدلے گا، جس کی ایک مثال ایران کے اندر آ چکی ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد جب نظام بدلتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ سارے کے ساری جو بھی ڈھانچہ ہے پورا معاشی معاشرتی اس کے بعد تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کو اگر آپ حضرات نے سمجھا ہے اور جو بھی قرآن مجید سے اس کا پورا ترجمہ، حضور کی سیرت، ایک اعتبار سے پورا قرآن گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس لیے کہ اس میں غزوہ بدر کا بیان ہو رہا ہے، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، مکی صورتوں میں آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، جو بھی یہ مصائب صحابہ پر آ رہے تھے اس وقت جو مارا جا رہا تھا، یہ سارے مراحل ہیں اصل میں منہج انقلاب نبوی کے ذریعے سے وہ سمجھ میں آ جائیں گے. اس کے حوالے سے کمر کسیں اور یہ کہ اس کام کے لیے اپنا ایک عزم مصمم کر کے ایک ارادہ کریں. جن حضرات کو ہم سے اتفاق ہے، ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، بعض حضرات ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ آج ہی بیعت ہو، تو اب یہ ابھی ہم جو ہے آخری جو آج کا کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ بیعت جو ہے مسنون وہ ہوگی.